نبی کے دین کا ڈنکا وہاں بھی جا کے بجاؤ. یہ کام. تو بہرحال قرہ کہتے ہیں دائرے کو. کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ دائرے کو. ہم کہتے ہیں نا قرہ ارض یعنی زمین کا جو دائرہ، زمین کا جو دائرہ ہے. اب ایک یہ دائرہ یہ زمین کا ہے، اس سے اوپر قرہ برد آتا ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں. اور وہ دائرہ ہے کہ جس میں اتنی ٹھنڈک ہے کہ وہاں جا کے کوئی بھی شے گرم سے وہ جم جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ برف ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ برف. ہاں فریج کی ضرورت، فریزر کی ضرورت، ریفریجریٹر کی ضرورت کیسے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں کیا ہے؟ اب وہاں چلے جاؤ آپ کو آگ کلفی پڑ جاتی ہے. اب وہ آگ کہتے ہیں جی دیکھو ابھی یہاں سے چلے بشر تھے، انسان تھے، عبد تھے، اللہ خود کہہ رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچے اور اس سے آگے نکل جائیں. وہاں تو جا کے بندہ جم جاتا ہے. سرکار کیوں نہیں چلے؟ چلو یہاں چھوڑ دو. اس سے آگے قرہ نار آتا ہے، آگ کا دائرہ آتا ہے. اس میں تو جا کے کوئی بھی شے وہ جل جاتی ہے، راک ہو جاتی ہے. تو سرکار کیسے اس سے آگے بڑھے؟ کہتے ہیں یہ کہیں گے اب تو سن لینا تمہیں بے کہیں گے یہ کیسے جا سکتے. اب میں اس کا جواب بتانے لگا. اونچا بول سبحان اللہ. ایسا پرفیکٹ جواب دوں گا انشاءاللہ کلیجہ ٹھر جائے گا گرمی کے اس موسم میں. کیسے؟ میں اس سے پوچھتا ہوں جو کہتا ہے قرہ برق کو کراس کرنا نبی کے لیے ممکن نہیں، قرہ نار کو کراس کرنا نبی کے لیے ممکن نہیں. میں پوچھتا ہوں بتا عیسیٰ ان کو کراس کر کے آسمانوں پہ پہنچائیے نا. عیسیٰ ان کو کراس کر کے قرہ برق کو کراس کیا، قرہ نار کو کراس کیا. عیسیٰ ان کو کراس کر کے آسمانوں پہ اگر جا سکتا ہے تو عیسیٰ کا امام سب کو کراس کر کے عرش پہ بھی جا سکتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام انہیں اوپر جانے کی صلاحیت اللہ دے سکتا ہے تو عیسیٰ نے اقصی میں جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے. وہ مقتدی ہے یا امام ہے؟ وہ مقتدی ہے یہ آقا ہے. کیسے؟ آقا فرماتے ہیں میں اقصی پہنچا تو سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے، انتظار ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ انتظار ہو رہا ہے. کہتے دیکھو اللہ نے عبد کہا، میں نے کہا عبد میں بھی ہوں، عبد تو بھی ہے، بندہ میں بھی ہوں، بندہ تو بھی ہے، بندہ عیسیٰ بھی ہے، بندہ موسیٰ بھی ہے، بندہ ابراہیم بھی ہے، یوسف بھی ہے، یعقوب بھی ہے، دانیال بھی ہے، زکریا بھی ہے، آدم بھی ہے اور محمد عربی بھی ہے. لیکن بندے میں فرق ہوتا ہے. کیسے؟ میں نے کہا تو میں تو بات کی بات ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بندوں کے امام تھے اپنے اپنے دور کے مقتدی ہے تو کہتے وہ بندے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور یہ بندہ براق پہ سوار ہو کے بادشاہوں کی طرح آ رہا ہے. تو یہ بھی بندے اور ہے وہ بھی، لیکن فرق ہے یہ. بولو. اس لیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال یہ بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں میں لیٹا پردے درویش وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں گا. کہا عبد چیزیں دیگر اوے پگڑیا او بندہ اور شے تھے. عبد چیزیں دیگر عبد اور شے تھے، عبد ہو چیزیں دیگر عبد ہو اور شے. اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ اسرا بعبدہ عبدہ اس کا بندہ. کہا بندہ ہونا اور ہے، اس کا بندہ ہونا اور ہے. یہ تو ہر کوئی کہتا ہے میں اس کا بندہ، میں اس کا بندہ، میں اس کا بندہ. اس سے پوچھ وہ کس کو اپنا بندہ کہتا ہے. عبد چیزیں دیگر عبد ہو چیزیں دیگر عبد اور شے عبد ہو اور شے. کیسے؟ این سراپا انتظار. یہ سارے انتظار کر رہے ہیں کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب مکے سے نکل آئیں، کب آئیں گے، کب راہ لے کے موسیٰ کی قبر بھی کراس کرائیں، کب آئیں گے. انتظار کر رہے ہیں. کئی سراپا انتظار. اے سارے انتظار کر رہے ہیں. او بابا منتظر او شاجے چلا انتظار ہو رہے اجے سب سے
اقصا میں مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، سرکار کا مقتدی، وہ یہ سب کچھ تو کراس کر کے آسمان پہ جا سکتا ہے، تو عیسیٰ کا امام، سارے نبیوں کا امام، محمد عربی، آمنہ کا چاند، وہ سب آسمانوں سدرہ کو کراس کر کے عرش پہ بھی جا سکتا ہے، عرش پہ بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ میرا اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں وَالنَّجْمِ، قسم ہے مجھے ستارے کی، قسم ہے مجھے، یہ یاد کر لو آج، قسم ہے مجھے، اور ستارہ کون سا؟ وجود محمدی، ستارہ کون سا؟ وجود محمدی۔ ابھی ہفتہ ڈیڑھ پہلے یہ مجاہد آباد سائٹ کے اندر میں نے اسی موضوع پہ گفتگو کی تھی، اور بہت سارے اپنے دوست وہاں موجود تھے، آیت یہی پڑھی تھی، میں اس میں نہیں کہتا کہ میں نے آیت کوئی اور، ترجمہ بھی یہ تھا، لیکن باتیں جو اب کی ہیں وہ نہیں ہے جو وہاں کی تھی، اس لیے کہ سننے والے وہاں بھی کچھ یہاں سے گئے ہوئے تھے، اب انہی باتوں کو دہرا لوں تو کہیں گے یار پرانی باتیں سناتے رہتے ہیں، مولویوں کے پاس کوئی کسی خالی رٹے رٹائے ہوتے ہیں، نبی کو گل پڑھ دیتے ہیں، نہیں بابا لے رہا کان دے رکھ کے آتے ہو تھوڑے بڑے ہو ختم کر دیتا ہے، نہیں ایسی بات نہیں، میں اسپیشل باقاعدہ، اور ابھی یہ دیوان کھولا گیا، یہ 2 جمعے ہو گئے میں لے کے آتا ہوں مولا علی کی شان سنانے کے لیے، اور 2 جمعے ہو گئے، وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریب کتاب کھولنے کا موقع ہی ملا، اب اگلے جمعے کھولیں گے انشاءاللہ۔ اور آج یہ لے کے آیا تھا، یہ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سرکار کی شان لکھی ہے، سرکار کی سب سے اولا ہوا رجا، ہم پڑھتے ہیں ایسے جی، کس میں ہے؟ اس میں ہدایت کی بخشش، کیا ہدایت کا معنی پتہ ہے؟ ہدایت حدیقہ کی جمع، حدیقہ کس کو کہتے ہیں؟ باغ، کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو، فرمایا ہدایت وہ ایک باغ نہیں، بہت سارے باغ نے، کیڑے بخشش پہ، ایک باغ کم از کم یاد کر لو بخشش کو کی وجہ سے، کہا یہ ایک باغ لاتا ہے، یہ پیچھے ایک باغ لاتا ہے، پیچھے ایک باغ لاتا ہے، یہ پورے باغ، یہ سارے ملے نا تو ہدایت بنتے ہیں اور بخشش کا سامان بنتا ہے۔ تو یہ نا اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا در تہنیت شادی اسرا، وہ جو سرکار کی سیر ہوئی تھی نا، کہا وہ اسرا کی جو خوشی جو جشن ہے نا، اس کی مبارک بادی، اس کی مبارک بادی، یہ آپ نے لکھی تھی، یہ میں سنانا چاہ رہا تھا لیکن اب ٹائم کافی ہو گیا، مزید میں نہیں اب یہاں سے آگے کو بات لمبی کرنا چاہتا۔ یہ پورا کلام ہے 3-4 صفحے کا، اور میں نے یہ سارا تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا تھا، گزشتہ سال ایک اور کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، وہ اعلیٰ کہتے ہیں جب سونا مدینے کا چاند یہاں سے مسجد حرام سے اقصیٰ پہنچے، اقصیٰ سے اوپر آسمانوں پہ، پہلے آسمان پہ پہنچا نا، پہنچے آسمان نے سمجھا شاید مجھ تک آئے، جب اس کو کراس کر کے دوسرے پہ گئے نا، چھوٹے تک کہہ سکے ذرا سجن لگے جا رہے ہیں، واہ سونا ٹولن یار سجن، واہ ساول گود اجاز وطن، آ دیکھ فرید دا بیتے بزن، تو آسمان کو بجا دوسرے پہ پہنچے، اس نے کہا شاید مجھ تک آ رہے ہیں، جب اس سے بھی اوپر ہو گئے اس نے کہا مجھ تک آ رہے ہیں، اس سے بھی اوپر، جب 7 سے اوپر نکل گئے نا، آسمان چرخ میں آسمان چکر کاٹ رہے، کیوں کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ ہم سمجھے تھے ہم تک آ رہے ہیں، یہ تو کہیں اور جا رہا ہے، یہ تو کہیں اور جا رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ کہا عرش کی عقل تنگ ہے، جب وہاں سے آگے چلے عرش پہ قدم ٹکایا، پھر عرش سے بھی جب آگے بڑھے نا، عرش کی عقل تنگ، عرش برتا حیرت میں پڑ گئے، حیران ہو گیا، اس نے کہا میں سمجھا یہ مجھ تک آیا ہے، یہ تو مجھ سے بھی کہیں آگے جا رہا ہے، تو عرش پہ جانے سے انکاری ہے۔ میرا امام کہتا ہے عرش تو اس وقت حیرانی میں تھا، سونا کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، عرش بھی کہتا ہے آسمان بھی کہتا ہے سونے ہاں، اور جانے مراد اور ساڑی جان توڑی جگہ کڑی ہے، مر تو سا کتے جانا ہے، منزل مقصود کڑی ہے، فرمایا تو سا اپنی جگہ رہو، سا اتھے جانا جتے جگہ ہی ہو جاندی ہے، ہم نے وہاں جانے جان چنا ہی نہیں ہے، جہاں نہ مکان ہے نہ زمان ہے،
نہ کوئی زمان ہے نہ مکان ہے، نہ زمان والا نہ مکان والا ہے، اور نہ کوئی اور ہے ساتھی، وہاں کیسے جانا ہے؟ قرآن کہتے ہیں مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وہاں گئے اور سیدھے گئے، نہ دائیں ہوئے نہ بائیں ہوئے، سیدھے گئے۔ ساتھ کوئی تھا؟ کہا ساتھ تو درکنار رستہ بھی نہیں تھا۔ پھر کیسے؟ کہا بس جیسے اس نے چاہا وہ لے گیا، یہ چلا گیا۔ اب اس کی وہ لے جانے والی شان اس پہ صدقے، اس کے جانے والی شان پہ صدقے۔ تو بہرحال وہ کلام اعلیٰ حضرت کا گزشتہ سال ہم نے اس کا ایک آدھ شعر پڑھا تھا، اور ایسے ہی درس کلوز پہ ہوا تھا۔ آج میں وہ 5 سال اس کے شعر نشان لگا کے لے آیا تھا کہ اس کو پڑھیں گے، لیکن وہ وہیں میں چھوڑتا ہوں۔ اس کو اگر شروع کر لیا تو پھر مجھے جو میں باقاعدہ نشان زد کر کے لایا وہ سارا کرنا پڑے گا کمپلیٹ، تو میں اپنا مزید گھنٹہ 1.5 یا 2 گھنٹے نہیں لگانا چاہتا، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ تو آپ کو نا بس ویسے پوائنٹ ایک تھے اور باتیں کچھ تھیں سنا دی اپنے ناقص علم کے مطابق۔ جو اصل واقعہ ہے، سرکار حرام سے اٹھے تھے اور پھر اقصیٰ تک گئے تھے، اقصیٰ سے چلے تھے اور پھر سدرہ پہنچے تھے، سدرہ سے چلے تھے اور پھر وہ عرش سے آگے گئے۔ وہ جو واقعہ حدیث میں ہے جو خود مصطفیٰ کی زبان نے بیان فرمایا۔ کس نے بیان کیا ہے؟ زبان مصطفیٰ نے وہ جو بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے کدھر ہو سکتے جو میں نے اس کے بعد سنائیں گے کدھر وہ واقعہ، اور ایسے ہی اس اول تاخیر کمپلیٹ کریں گے۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا تھا، وہ آدھا بیان کیا پھر رہ گیا۔ اب وہ واقعہ پورا سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں سنائیں گے انشاءاللہ، اور پلیزنگ ساؤنڈ آف ورڈز میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے نہیں بلکہ سر لگا کے سنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں سر لانی کسا چھوڑ دیتی ہے، نہیں سر لانے ہاں، لیکن سر نال نال کچھ دسنا بھی مقصود ہوتا ہے نہیں۔ میں سر لانا رہا تو پتے کھ نہ پتے تو 2.5-3 گھنٹے بیٹھ کے اٹھو، بس مولوی صاحب اور کچھ آکھیا یا نہیں آکھیا، اے دسے میاں صاحب فرماتے ہیں، سلطان باہوے فرماتے ہیں، قلعہ شاہ فرماتے ہیں، پیر مہر شاہ فرماتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اس قوم پہ کہ جو 1.5 گھنٹے شعر سنتی رہتی ہے، بس شعر، نہ کوئی حدیث نہ کوئی پوائنٹ نہ کوئی بات، بس دڑا دڑ جا رہی ہے، جھوم رہے، جب اٹھتے ہیں سنائیں کیا پلے پڑا ہے، مزہ کافی آیا ہے، مزہ کافی آیا ہے، اے نہ پوچھو کہ پلے کے پہ ہے، مزہ کافی آیا ہے، مزے رہنے رہنے نہ یہ آنا ہوگی، اور مزے خدا نہ واسطہ جنہ لے ہو، مزے لیتے لیتے کہیں ٹرک کے نیچے نہ آجائیں۔ اس لیے اب آگے یہ دور جو ہے نا اویئرنیس کا دور ہے، میں ایک سیریس بات کرنے لگا، یہ دور نالج کا دور ہے، علم کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے۔ آج لوگ علم کے بل بوتے، علم کی بنیاد پر اگلے کو سچ کرتے ہیں۔ اپنا علم، تعلیم، مسلکی، مذہبی، مکتبی، مشربی تمام تر تعلیمات انہیں یوں اسپر کرو، جس میدان میں بیٹھو اگلے سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہو، اگر کوئی تیرے اندر سوال انگڑائی لے رہا ہے تو بول، تیرا سوال بعد میں کمپلیٹ ہوگا، میں نبی کا نوکر تیرے سوال کا جواب دینے تجھے عطا فرماؤں۔ اس پوزیشن میں ہونا چاہیے اہل حق کو، اہل سنت کو، اہل السنہ والجماعہ کو۔ تو ہمارا یہ سارا کچھ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کے تصدق سے ملا ہے، تو اب ہمیں کچھ یہ یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور آگے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے اس روشن ستارے وجود محمدی کی، جب وہ مسجد حرام سے اٹھا اقصیٰ میں گیا، اقصیٰ سے چلا سدرہ، سدرہ سے عرش، اور پھر میرا دیدار کیا۔ موسیٰ نے ایک تجلی برداشت نہ کی، یہ وہ چہرہ
دیکھا جس نے دیکھا آنکھ بھی نہیں جھپکی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا رج کے دیکھا مسکرا کے دیکھا تبسم کنا چہرہ تھا جب سونا پلٹ کے مکے میں آیا سرکار نے آ کے سنایا کہا میں نے ایسے دیکھا ہے بلا حجاب دیکھا ہے ایک آخری بات کر دوں مجھے سنی نے خاص طور پہ بار بار اس نے کہا تھا بس یہ لمبی مختصر کہتے ہیں نا سرکار نے اللہ کو دیکھا یہ اس پہ صرف ایک حدیث حوالہ سن لو حدیث کی کتاب نام الموجم الکبیر کیا نام ہے الموجم الکبیر حدیث نمبر 12564 حدیث نمبر 12564 الموجم الاوسط دوسری کتاب حدیث نمبر 5757 المواہب اللدنیا جلد نمبر 2 یہ تیسری کتاب صفحہ نمبر 3737 اور دیوبندیوں کے امام مولوی اشرف علی صاحب ان کی کتاب نشر الطیب صفحہ نمبر 55 کیا روایت ہے سناؤں یہ ہے ان محمد رآ ربہ مرتین سرکار نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے 2 بار دیکھا ہے کتنی بار دیکھا ہے 2 بار دیکھا ہے کب کیسے کیسے اب آؤ مرتم بعینہ ومرتم بفؤادہ ایک بار اپنے رب کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے ایک بار عرش سے آگے جا کے سر کی آنکھ سے دیکھا ہے سب سے سب سے چاہیے جو چاہتا ہے آج کی اس نورانی رات میں نبیوں کے امام کی رحمت کی خیرات میری جھولی میں آ جائے گنبد خضرا کے مکی کی نظر عنایت ہو جائے سب پیار سے آواز آئے کون کبھی نوح کا تارا کھلا کبھی ابراہیم تارا بن کے آیا کبھی اسماعیل تارا بن کے آیا کبھی یعقوب تارا بن کے آیا اپنا دور کا دور پورا کیا واپس چلا گیا کیا خبر کتنے چلا گیا لیکن آمینہ کے چلا بھی عبداللہ کے دل یتیم حسنین کے نانا
چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا، اور قیامت والے دن بھی چمکتا رہے گا۔ اسی لیے میں اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے وجود محمدی کے ستارے عظیم کی، جب وہ عرش بری پہ آیا میرا دیدار پایا، واپس مکے میں آیا، ابو بکر کو سنایا، علی کو بتایا، کیا خبر کتنے تارے گیلے چھپ گئے، پڑھنا ڈوبے نہ ڈوبا سب سے اولا۔ اب آخر میں دو تین باتیں ذرا آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج کی وہ رات ہے جس رات میں تفصیلاً آپ سن چکے نبی کریم علیہ السلام عرش سے آگے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے، اور اللہ نے کیا کیا دیا تھا، اتنا کچھ دیا کہ تیرے میرے تصور سے بھی باہر ہے، اور اسی رات کو نمازیں عطا فرمائی تھی۔ کیا عطا فرمایا تھا؟ اسی رات کو 50 کتنی بولیے 50 موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا نہیں میرے غلام ان کے پاس تھوڑی سی چیز نہیں پڑھ سکے تو یہ 50 کیسے پڑھیں گے آپ کے غلام، وہ تو ہوں گے بڑے کمزور، تو واپس جائیں گے۔ اصل میں نا اللہ نے چاہا یہ کرنی 5 ہی ہے، بعد میں 5 ہی دینی ہے، رہیں گی 50 ہی، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا عطا فرماؤں۔ تو اللہ جی پہلے ہی 5 ہو جاتی، فرمایا نہیں نا موسیٰ کی آرزو بھی تو پوری کریں، میرا کلیم ہے کلیم، میں نے کلام کی ایسے کیا کیا ہے، میرا کلیم ہے جلیل القدر پہ، میرا لاڈلا پیغمبر ہے، بڑا لاڈلا پیغمبر ہے، کیسا بڑا لاڈلا پیغمبر ہے، تو اس کی آرزو جو اس نے کی تھی وہ بھی تو پوری کرنی ہے۔ میں نے موسیٰ کو کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ایک آئے گا بعد میں دیکھنے والا، ایک آئے گا بعد میں دیکھنے والا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا ارے نہیں ارے نہیں ارے نہیں مجھے اپنا آپ دکھا اپنا آپ دکھا اپنا آپ دکھا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں سمجھے، یہ نہیں کہا میں دیکھا نہیں جا سکتا، یہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا مطلب کوئی آئے گا ایسا جو دیکھ سکے گا۔ اب وہ آیا جب وہاں پہنچا دیکھ لیا، کہا میں اسے 50 دیتا ہوں، پہنچے گا تیرے پاس کہنا جاؤ معاف کروا کے آؤ، تو سرکار میرے پاس آئیں گے، مجھے تکیں گے، میرے تمام جلوے سمیٹ کے لے جائیں گے، انہیں دیکھ لینا تجھے میرا دیدار نصیب ہو جائے گا، رخ مصطفیٰ دیکھ لینا جلوہ خدا نظر آئے گا۔ اب 5 معاف ہو گئی، پھر 5 پھر 5 پھر 5، اللہ جی چلو معاف کرنی تھی تو اب پھر 5 کر کے کیوں، اکٹھی 45 ہو جاتی، اور ایک ہی مرتبہ سرکار واپس کا نہیں۔ موسیٰ نے طور پہ نا 9 بار کہا تھا ارے نہیں ارے نہیں ارے نہیں ارے نہیں، 9 بار کہا تھا ارے نہیں ارے نہیں، اپنا آپ دکھا۔ میں نے کہا ایک بار کا ارے نہیں آیا ہے دیکھ کے دیکھ لو، 5 معاف ہو گئی، دوبارہ گیا آیا ہے دیکھ لو، 9 بار تو نے کہا تھا، سونا 9 بار آ رہا ہے، واپس آئے گا، 9 بار تک لینا میرے سونے کو تکے گا، اسے دیدار میرا نصیب ہو جائے گا۔ تو اس رات نمازیں ملی تھی، فرمایا اب جاؤ، رہیں گی 5، ثواب کتنے؟ ثواب پڑھنی 5 ہوگی، باقی حقیقت میں ہے وہی 50، فرمایا پڑھنی 5 ہے، ثواب۔ اب آخر میں 2-3 باتیں، ایک آپ احباب ماشاءاللہ نوجوان ساتھی اکثریت بیٹھیں، عہد کرو مسجد میں بیٹھ کے انشاءاللہ پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، عہد کرو ہاتھ اٹھا کے،
وقت کی نماز پابندی سے ہاتھ اوپر رکھیں نا، سارے اونچا بولیے، پڑھیں گے 5 دوسرا وعدہ کرو جب تک جیئیں گے سرکار کی غلامی میں جیئیں گے، کسی گستاخ بے ادب سے رشتہ اور ناتا نہیں جوڑیں گے، عہد کرو جن کے والدین زندہ ہیں ان کا ادب اور احترام کریں گے، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت کا سوال کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ اور آخری میری ریکویسٹ ہے، میری ذاتی پرسنلی میرے لیے یہ دعا کرنا، اللہ ایمان پہ زندہ رکھے اور مجھے ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ کریں گے سارے دعا؟ چلو یہ وعدہ میں لوں یہ نہ لوں، کرتے ہیں وعدہ میرے ساتھ، کریں گے یہ دعا؟ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے لیے یہ دعا کریں گے؟ بس صرف اتنا، اللہ میرا خاتمہ بالایمان فرما دے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ ہو گیا تو سب ہو گیا، اے اصل تو پتا تب لگنا ہے جب روح بدن سے تو کیا تھا اور کیا کرتا تھا، اصل پتا تھا۔ یہاں تو دنیا ہے یہ پاس ہو جائے گی، کچھ ہو گئی ہے، کچھ وقت پاس ہو گئے ہیں، کچھ آگے گزر گئے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے ساتھ یہ وعدہ کرو، کم از کم یا روزانہ نہیں تو ایک مرتبہ میرے لیے ہر بندہ یہ دعا کرے گا، میرا نام لے کے اللہ خاتمہ بال سرکار کی غلامی پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ یہ ہو گیا۔ اب آخر میں یہ ہے جو سنا، اس میں اگر کوئی اچھی بات آپ کو لگی تو وہ خالصتاً میرے رب اور اس کے حبیب کا فضل تھا، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اسے خالصتاً میرے کھاتے ڈالنا تو میری ہے، اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ اللہ رسول کا فضل ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو مجھے معاف کیجئے گا، وہ میری ہے خالصتاً، اس کی نسبت اللہ رسول کی طرف نہیں کرنا۔ اب میں آخر میں ضروری سے مطلب کرنا، اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے، مسلک اور مذہب سے دلچسپی رکھو، لگن رکھو، محبت کرو، پیار کرو، آپس میں ایک ہو جاؤ، مل کے آگے بڑھو۔ جتنا آپ نیک نیتی سے مل جائیں گے، ایک ہو جائیں گے اور منظم ہو کے آگے بڑھیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ اب کہہ دو نا سب سے قسم ہے ستارے وجود محمدی، جب وہ معراج کی رات عرش پہ آیا، دیدار پایا اور پلٹ کے مکے کو مسکن بنایا، پھر مدینے قدم رنجا فرمایا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ایک شعر درود و سلام سارے بات پڑھیں۔ مصطفیٰ